अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साइड पे मौज़ूम फ़खर में खुश आमदीद। मईशत अच्छी नहीं मिली, ज़र मुबादला के ज़खायर नहीं मिले, पुलिस अच्छी नहीं मिली, अदालतें अच्छी नहीं मिली, इस्टेब्लिशमेंट अच्छी नहीं मिली, कुछ भी नहीं अच्छा मिला इमरान खान साहब की तरफ से। ये एतराफ़ात हम मुसलसल सुनते आ रहे हैं, लेकिन असल में जो एतराफ़ उनको करना चाहिए वो ये है कि मुझे तो मुशीर भी अच्छे नहीं मिले। और देखना यह है कि इमरान खान साहब ये एतराफ़ कब करते हैं, अगरचे उनको ये एतराफ़ बहुत पहले ही कर लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वो बात बनाते हैं और जिस तरीके से मुशीरान के कहने के ऊपर एक मौक़िफ़ घड़ने की कोशिश करते हैं, बाद में उसी के अंदर उनको सुबकी का सामना करना पड़ता है। ज़्यादा लंबी मिसाल नहीं दूंगा आपको, ये जो माजी करीब है इसकी दो मिसालें देता हूँ, बल्कि एक आज ही की मिसाल देता हूँ। इमरान खान साहब बुनियादी तौर पर सेहत कार्ड का इफ्तिताह करने गए थे बहावलपुर, और बहावलपुर में जो तकरीर थी इस हवाले से खिताब करते हुए उन्होंने अपना तमाम तर गुस्सा, चूँकि उनको नवाज शरीफ साहब पर गुस्सा है, गुस्सा जो निकाला वो निकाला सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से एक पिटीशन दायर कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पे अदालत उज़्मा से इस्तदा की गई है कि जनाब वो ये जो ताहयात नाअहली वाला मामला है इसके ऊपर बात करें। अब उसूली तौर पर ये बात करने से पहले इमरान खान साहब को कम से कम दो चीज़ों को अपने ज़हन में रखना चाहिए था। एक कि आज इस पिटीशन पर जिस वक्त वो तकरीर कर रहे थे उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं उन्होंने एतराज़ात लगाकर इस दरख्वास्त को वापस कर दिया। दूसरा कि उनको ये पता होना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से इस्तदा क्या की गई है मुअज़्ज़ज़ अदालत उज़्मा के लिए। इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पर चढ़ाई कर दी और उनका कहा कि एक चोर, मुजरिम और झूठ बोलकर लंदन भागे हुए शख्स के लिए सुप्रीम कोर्ट बार अदालत चली गई है। अदालत से कह रहे हैं इसे एक मौका और देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार अगली पिटीशन ये दायर करे कि पाकिस्तान में सारे जेल खोल दें। वज़ीर आज़म ने कहा कि सारी दुनिया हैरान होगी कि शहबाज शरीफ के बेटे की शुगर मिल में 10,000 रुपए में काम करने वाले के अकाउंट में 4 अरब कैसे आ गए। जब आप तय में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा मुल्क इस मुकाम पर क्यों नहीं पहुंच सका जहां पर उसे पहुंचना चाहिए था। फिर उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ के दोनों बेटे लंदन में अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ में बैठे हुए हैं। यूरोप में सबसे महंगा शहर लंदन है और लंदन की सबसे महंगी जगह पर इनके अरबों रुपए के घर हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अदालत जाके कहेगी कि एक आदमी जो चोरी करके मुल्क से भागा हुआ है, मुजरिम है, झूठ बोलकर भागा है, इसे फिर मौका दें कि ये मैच खेले, तो फिर चोरी में क्या बुरी चीज़ है। जो गरीब लोग जेलों में बंद हैं उनको भी आज़ाद कर दिया जाए। अब इमरान खान साहब ने तकरीर कर दी ये सोचे बगैर, ये समझे बगैर और अपने मुशीरान से किसी किस्म का मशवरा किए बगैर कि आया मुझे ये बात कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से जो पिटीशन दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसके अंदर तो इस बात की दरख्वास्त ही नहीं कहेगी फाजल अदालत उज़्मा से कि जनाब आप जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली ख़त्म कर दें, आप नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली ख़त्म कर दें। नाअहली का तो सवाल ही उन्होंने नहीं उठाया और किसी की भी नाअहली का सवाल नहीं उठाया। जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है उसका तो बुनियादी नुक्ता था एक, वो नुक्ता ये था कि आइन के अंदर जिस आर्टिकल के तहत ताहयात नाअहली की सज़ा दी गई है यानी 62(1)(f, उस शिक के तहत उस शिक के अंदर किसी भी जगह पर ताहयात नाअहली की सज़ा का लफ्ज़ मौजूद नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने बुनियादी तौर पर इस तरफ तवज्जो दिलाई है अदालत उज़्मा की कि जनाब आप बराह करम ये जो आर्टिकल है 62(1)(f इसकी तशरीह कर दें, क्योंकि आइन की तशरीह का जो सबसे बेहतर और मौक्कर इदारा है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। और ये बात ख़ुद आइन पाकिस्तान यानी दस्तूर पाकिस्तान में ये बात दर्ज है कि अगर किसी जगह पर कोई आइनी मसला आ जाता है या कोई ऐसा मामला, ऐसी उलझन दरपेश हो जाती है जहाँ पर आइन की किसी पर्टिकुलर शिक के हवाले से तशरीह दरकार हो, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया जा सकता है। लेकिन चूँकि नवाज शरीफ साहब इस वक्त इमरान खान साहब के असाब पर सवार हैं और वो ये मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से नवाज शरीफ का हवा उनके वो जो है वो लोगों के जहन से भी निकल जाए, पाकिस्तान की सियासत से भी निकल जाए और पाकिस्तान के जो इस वक्त लोगों के जहन हैं उसमें से भी नवाज शरीफ साहब निकल जाए। नवाज शरीफ साहब को लोग हरफे गलत की तरह मिटा दें, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान की आवाम को ही फैसला करना है। उसके लिए किसी और शख्सियत का रोल अदा करना कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं। अब इमरान खान साहब का बुनियादी मखमसा क्या है? इमरान खान साहब बुनियादी तौर पर इस वक्त खौफज़दा हैं, और खौफज़दा इस वजह से हैं कि वो जो कहते हैं कि मैं जिस कुर्सी पर बैठा हूँ यानी इक़्तिदार,
اب وہ مجھ سے دور نہ ہو جائے. اور وہ یہ خود اس بات کا اظہار بھی انہوں نے کیا کہ جناب یہ 5 سال تو کیا میں اگلے 5 سال بھی میں لوں گا, اور اگر مجھے نکالا تو پھر میں بتاؤں گا کہ کیا ہوتا ہے اور میں کتنا خطرے ناک بن جاؤں گا. یہ خود انہوں نے اپنا جو تقریر کی تھی چند روز قبل, اس کے اندر انہوں نے اس بات کا اظہار کیا تھا, اپنا اس بات کا بھی اظہار کیا تھا کہ میں یہ ٹرم بھی پوری کروں گا, اگلی ٹرم بھی لے کے جاؤں گا. اب اس ٹرم جو اگلی وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں, وہاں پر ان کو سب سے زیادہ جو خطرہ ہے وہ پنجاب میں ہے, کیونکہ پنجاب ہی وہ بیٹل گراؤنڈ ہے جہاں پر اقتدار کی سب سے بڑی جنگ لڑی جانی ہے. اور یہاں پر پی ٹی آئی کا جو سب سے زیادہ پوٹینشیل حریف ہے وہ ہے مسلم لیگ نون, اور مسلم لیگ نون کو لیڈ کر رہے ہیں نواز شریف صاحب, چاہے وہ پاکستان میں ہوں یا پاکستان سے باہر ہوں. وہ بنیادی طور پر ایک خطرہ بھی موجود ہے. اور اس صورت میں جب عمران خان صاحب کو اس بات کا اندازہ بھی ہو کہ اسٹیبلشمنٹ اب ایک ڈائیلاگ کا راستہ بھی اس نے کھول لیا ہے نواز شریف صاحب کے لیے, لہٰذا اس صورتحال میں عمران خان صاحب کا نواز شریف صاحب پر اٹیک کرنا تو بہت زیادہ ضروری ہے, اور وہ یہ بنتا بھی ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو گزشتہ 1 مہینے کے اندر وفاقی کابینہ ہو, مختلف اجلاس ہوں, پبلک گیدرنگز ہوں, وزراء ہوں یا عمران خان صاحب, ہر ایک کا جو ہدف ہے وہ نواز شریف صاحب ہے. وفاقی کابینہ کے اندر فیصلہ کیا جاتا ہے باضابطہ طور پر, اور پھر وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات میڈیا پر آتے ہیں اور آ کے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں آج طویل ترین جس ایجنڈے پر غور کیا گیا وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو وطن واپس کیسے آنا ہے, اور اس معاملے کے لیے جو پاکستان میں موجود ضامن ہیں نواز شریف صاحب کے یعنی شہباز شریف صاحب, ان سے جواب طلبی کی جائے گی اور لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا جائے گا, جس کے اندر ان سے درخواست کی جائے گی کہ نواز شریف صاحب علاج کے لیے گئے بیرون ملک, لیکن ابھی تک نہ صرف ان کا علاج نہ شروع ہوا نہ ہی وطن واپس آئے. لہٰذا شہباز شریف صاحب سے پوچھا جائے کہ جناب وہ ابھی تک واپس کیوں نہیں آئے, اور شہباز شریف صاحب پر دباؤ ڈالا جائے کہ وہ نواز شریف صاحب کو واپس لے کے آئیں, اور اگر شہباز شریف اس معاملے میں ناکام ہوتے ہیں تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے. یہ وفاقی کابینہ کا فیصلہ فواد چودھری صاحب نے اس کی اناؤنسمنٹ کی, اور اس کے بعد اس معاملے پر عمل کا آغاز ہوتا ہے, اور نہ صرف عمل کا آغاز ہوتا ہے بلکہ تیز رفتار عمل کا آغاز ہوتا ہے. پہلے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ ہفتے 10 دن کے اندر لاہور ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن دائر کی جائے گی. پھر اٹارنی جنرل خالد جاوید خان صاحب کو ہدایت کی جاتی ہے کہ جناب آپ ایک پٹیشن تیار کریں اور لاہور ہائی کورٹ میں اس کو دائر کریں. اٹارنی جنرل آف پاکستان ان کو یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ اس طریقے سے نہیں ہو سکتا, پہلے آپ کو تمام پری ریکوزٹس پورے کرنے چاہیے تاکہ ہمارے سب خانے پورے ہوں, اور اس کے بعد جب ہم ہائی کورٹ میں جائیں گے تب ہماری کو بات سنی جائے گی. تو پھر اس کی روشنی میں جو اٹارنی جنرل ہیں وہ پنجاب گورنمنٹ کو خط لکھتے ہیں, اور اس خط کی روشنی میں پنجاب گورنمنٹ ایک 9 رکنی میڈیکل بورڈ بناتی ہے, اور اس میڈیکل بورڈ کے اندر جو ہائی کورٹ کے اندر نواز شریف صاحب کی طرف سے جو رپورٹیں جمع کرائی گئی ہیں اور جو پنجاب گورنمنٹ کو موصول ہوئی ہیں وہ تمام رپورٹس چلی جاتی ہیں اس میڈیکل بورڈ کے اندر, اور میڈیکل بورڈ اس کا جائزہ لیتا ہے, اور جائزہ لینے کے بعد اپنی ایک رپورٹ بناتا ہے اور وہ انٹیریئر منسٹری کو بھیج دیتا ہے. اب اس رپورٹ میں کیا ہے یہ ابھی تک پبلک نہیں کیا گیا, البتہ یہ ضرور ہے کہ اس رپورٹ کی روشنی میں مزید کچھ پوائنٹس کی وضاحت کے لیے اٹارنی جنرل خالد جاوید خان صاحب ایک خط لکھتے ہیں شہباز شریف صاحب کو, اور شہباز شریف صاحب سے کہتے ہیں کہ جناب یہ والی تازہ ترین ہمیں چیزیں درکار ہیں نواز شریف صاحب کی صحت کے متعلق, لہٰذا آپ ہمیں یہ چیزیں پرووائڈ کریں تاکہ ان کو ہائی کورٹ کے اندر بھی جمع کرایا جا سکے, اور یہ جو 9 رکنی میڈیکل بورڈ ہے یہ بھی اس کا جائزہ لے سکے. پھر ہوتا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب وہ جو خط ہے وہ بھیج دیتے ہیں نواز شریف صاحب کے پاس, اور پھر نواز شریف صاحب کے وہاں سے لندن سے ایک میڈیکل رپورٹ آتی ہے جو جمع ہو جاتی ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر, جو آج جاری کی گئی ہے میڈیا کے لیے خاص طور پر سرکار کی طرف سے. اور اس میڈیکل رپورٹ کے اندر جو نئی جمع کی گئی ہے اس کے اندر ڈاکٹر فیاض شال نے یہ رپورٹ تیار کی ہے, اور اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب جب تک مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہو سکتے وہ سفر وہ نہ کریں. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب کو سانس کا مسئلہ ہے, کرونا وبا کا سامنا ہو سکتا ہے, وہ دل کے امراض میں مبتلا ہیں اور کرونا وائرس سے ان کی جان کو خطرہ ہے, لہٰذا جب تک نواز شریف کی انجیوگرافی نہیں کی جاتی اس وقت تک یہ بات طے نہیں کی جا سکے گی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سفر کرنے کے لائق ہیں, یعنی اور بڑی ایک تفصیلی رپورٹ وہ جمع کراتے ہیں.
اچھا، یہ رپورٹ آ جاتی ہے اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ حکومتی جو وزراء ہیں اور جو مشیران ہیں وہ میڈیا پر آ جاتے ہیں اور میڈیا پر آ کر اس رپورٹ کا مذاق بھی اڑاتے ہیں اور نہایت ہی بیہودہ قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر شہباز گل صاحب کا اس وقت ایک ٹویٹ آپ کے سامنے ہے، آپ کی اسکرین پر ہے، جہاں پر وہ جو رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرائی گئی ہے اس کے اسکرین شاٹس بھی انہوں نے ساتھ اٹیچ کیے گئے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں اپنے جو ٹویٹ ہے اس کے اندر کہ ابھی پتہ چلا ہے کہ اب برطانیہ میں بھی دل کے سب ڈاکٹر فوت ہو چکے ہیں، اس لیے نواز شریف نے ایک پاکستانی نژاد امریکی ڈاکٹر کو لندن بلوایا، پھر اسے معائنہ کرایا، پھر اسے اپنی مرضی کا ایک خط لگوایا۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی مکاری اور عیاری اب اور چلے گی یا بے ایمانی تیرا آسرا جھوٹ پر جھوٹ؟ اب دیکھیں، کیا پاکستان کا کوئی ڈاکٹر اس وقت دنیا میں کسی جگہ پر کام نہیں کر رہا؟ عجیب سی منطق ہے یہ شہباز گل صاحب کی۔ کیا پاکستان کے ڈاکٹرز لندن میں کام نہیں کر رہے؟ کیا پاکستان کے ڈاکٹر امریکہ میں کام نہیں کر رہے؟ کیا پاکستانی ڈاکٹرز UAE میں کام نہیں کر رہے؟ سعودی عرب میں کام نہیں کر رہے؟ پاکستانی ڈاکٹرز ہر جگہ پر اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، چاہے وہ امریکہ ہے، چاہے وہ برطانیہ ہے، چاہے وہ یورپ کا کوئی بھی ملک ہے، ڈاکٹرز موجود ہیں۔ اب اس بات پر بھی اعتراض کیا جائے کہ پہلے ڈاکٹر لارنس نے خط لکھا تھا لہٰذا ہمیں ڈاکٹر لارنس قبول نہیں، اب اگر فیاض شال کی طرف سے خط آ گیا تو ہمیں یہ خط بھی منظور نہیں کیونکہ یہ ایک پاکستانی ڈاکٹر نے لکھا ہے اور یہ امریکہ سے بلایا گیا ہے، لہٰذا ہم اس کی بات کو بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ عجیب و غریب لاجکس ہیں۔ پھر اس کے بعد جو سب سے افسوسناک ہے شہباز گل صاحب کا ٹویٹ، وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہیں تک نہیں، ڈاکٹر صاحب بالواسطہ طور پر یہ بھی کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی شادی بھی کروائی جائے۔ اب یہ بنیادی طور پر وہی گند ہے جس کا میں نے آپ کو سے اظہار کیا تھا گفتگو کے آغاز میں، یعنی عمران خان صاحب کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ ان کے مشیران ان کے لیے کس قسم کے مسائل کریٹ کر رہے ہیں اور کس طریقے سے ان کو الجھاتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ تو آپ کو میں نے ایک مثال دی بنیادی طور پر، چونکہ عمران خان صاحب نے اعتراض کیا تھا سپریم کورٹ بار کی جو درخواست آئی ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس میں، اور یہ تو سمپل ایک مثال ہے۔ اگر ہم 2-3 دن پہلے چلے جائیں تو لاہور کے اندر بھی عمران خان صاحب نے ایسی ہی ایک تقریب سے خطاب کیا تھا جو راوی ریور اربن پروجیکٹ جس کو لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے کالا دم قرار دیا گیا تھا اور پنجاب گورنمنٹ کو اس کے اوپر کام کرنے سے روکا گیا تھا، تو بنیادی طور پر عمران خان صاحب کو چاہیے تھا کہ اگر ان کو اس فیصلے پر اعتراض ہے تو ان کے پاس فورم موجود تھا، وہ اس فورم پہ چلے جاتے، لیکن انہوں نے آ کر براہ راست اس مقام پر جا کر جہاں پر راوی ریور پروجیکٹ نے انیشیٹ ہونا تھا وہاں پر جا کر ایک ویڈیو پیغام ریکارڈ کرایا اور اس میں یہ کہا کہ ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ جناب یہاں پہ ہم کوئی نیا شہر بسانے جا رہے ہیں، یہاں پر ہم کوئی نئی ہاؤسنگ سوسائٹی بنا رہے ہیں، یہاں پر ہم ایک نیا شہر بسا رہے ہیں۔ آج مختلف جگہوں پر اس حوالے سے کچھ رپورٹس شائع ہوئی ہیں جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ بنیادی طور پر 1.5 لاکھ ایکڑ پر محیط یہ ٹوٹل پروجیکٹس ہے، جبکہ گورنمنٹ کے پاس جو اپنی سرکاری زمین ہے اس ایریا میں وہ تقریباً 7,000 ایکڑ موجود ہے، جبکہ 8,000 ایکڑ جو زمین ہے وہ پرائیویٹ لوگوں کے پاس ہے جو کاشتکاری وہاں پہ کرتے ہیں، جن کے وہاں پہ رقبہ جات ہیں۔ گورنمنٹ وہ لینا چاہتی ہے، جبکہ اس کے علاوہ حکومت کے پاس کوئی رقبہ موجود نہیں ہے، کیونکہ یہ پروجیکٹ اناؤنس ہوتے ہی جو پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز تھے، جو بلڈرز تھے، جو بلڈر مافیا تھا، وہ نہ صرف یہاں پہ سرگرم ہو گیا تھا بلکہ اس نے یہاں پر اونے پونے بھاؤ میں زمینیں خرید لی تھیں۔ اب بنیادی طور پر یہ ہوگا کہ حکومت کے پاس تو 16-17 ہزار ایکڑ بچتی ہے ٹوٹل، 6-7 ہزار ان کے پاس موجود ہے، 7-8 ہزار جو پرائیویٹ لوگ ہیں وہ موجود ہیں، باقی ساری کی ساری زمین پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز بن بھی رہی ہیں۔ اگر آپ اخبارات دیکھیں لاہور میں تو شرک پور روڈ اور راوی بیڈ کے اوپر آپ کو بے شمار ہاؤسنگ سوسائٹیز نظر آئیں گی، اور وہ بنیادی طور پر جب انہوں نے دیکھا کہ ایسی پالیسی بن رہی ہے تو انہوں نے اس پر کام کا آغاز کر دیا۔ اب جو میں نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حکومت کے مشیران اور پنجاب گورنمنٹ نے بھی عمران خان صاحب کو مکمل صورتحال سے آگاہ نہیں کیا، اور عمران خان صاحب نے وہاں پر جا کر تقریر کر دی، اور تقریر بھی یہ بھی کہہ دیا کہ جناب ہم نے لاہور ہائی کورٹ کے اندر یہ کیس اچھے طریقے سے نہیں لڑا، اب ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ کیس اچھے طریقے سے لڑیں گے۔ اور جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں گئے تو وہاں پر عدالت نے اگرچہ ریلیف دے دیا لیکن ایڈوکیٹ جنرل اور ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کی سرزنش بھی کر دی، اور ان سے کہا کہ بھائی یہ کورٹ روم ہے، یہ آپ کا چیمبر نہیں ہے، تیاری کرنی ہے تو وہاں سے کر کے آتے، گھر سے کر کے آتے ہیں تیاری، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ
सुप्रीम कोर्ट में भी जब पंजाब गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट के वकला गए तो वो बगैर किसी तैयारी के गए, और हकीकत और जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो ना इमरान खान साहब ने इधर लाहौर हाई कोर्ट में बताई और ना ही जो ग्राउंड रियलिटीज़ है वो हुकूमत के मुशीरान ने इमरान खान साहब को बताई। तो नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि जब आपको पूरी क्लियर पिक्चर आपके सामने नहीं होगी तो आप कोई राय नहीं बना सकते, और अगर अधूरी इन्फॉर्मेशन के ऊपर आप कोई राय बनाएंगे तो फिर यकीनी तौर पर उसका नतीजा सुबकी से ही निकलेगा, और आखिरकार आप कहेंगे मुझे तो ये चीज़ भी अच्छी नहीं लगी, मुझे तो ये चीज़ भी अच्छी नहीं मिली, मुझे तो इस्टेब्लिशमेंट भी अच्छी नहीं मिली, मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं मिला, मुझे तो वो निज़ाम हुकूमत भी अच्छा नहीं मिला जिसके ऊपर मैं इस वक्त गवर्नमेंट कर रहा हूँ। लिहाजा मुझे मेरी मर्ज़ी का निज़ाम दिया जाए, मेरी मर्ज़ी का एनवायरनमेंट दिया जाए, तभी मैं परफॉर्म करूँगा, अदरवाइज़ परफॉर्म नहीं करूँगा। अदरवाइज़ ऐसे धक्के के मुशीरान से मशवरे लेकर फजूल किस्म के बयानात दूंगा और उसके बाद लोगों को एतराज़ करना और मजाक उड़ाने का मौका फराहम करूँगा, जो इमरान खान साहब अपने 3.5 साल के टेन्योर के अंदर मुसलसल अदा कर रहे हैं। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।